حسین سے، کیونکہ نام پہلے سے رکھ دیتے تھے. تو اس سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو مدرز ہیں ہماری جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ پہلے سے نام رکھنا اچھا ہے. جیسے محسن جو شہید ہو اس کا نام پہلے سے ہی موجود تھا، تو امام حسین کا بھی پہلے سے تھا. یا ایک اور جگہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب میں رات کی تاریکی میں جاگتی ہوں عبادت کے لیے، تو حسین جب سے میرا یہ 6واں مہینہ آپ فرماتی ہے، میں 6 ماہ میں ہوں ایکسپیکٹیشن کا، پریگننسی کا، اور اس میں مجھے اب چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی اور میں اپنے فرزند کی صوت تسبیح اور تقدیس کے ساتھ رہتی ہوں اور میں لذت لیتی ہوں. تو یہ ایک پوائنٹ ملتا ہے. اور پھر شہادت کے بعد جو آپ نے تکلم کیا وہ بھی ایک اعجاز ہے. اس پر ہم بہت گفتگو کر سکتے ہیں، اس پر سیمینارز ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کیوں سورہ کہف کی ان آیات کا انتخاب کیا، ایک خاص آیتیں کیوں پڑھی، وہ آیتیں کیا تھیں، اس کا ربط کیا تھا کہ سر بریدہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ نیزے پر سوار ہے. یہ اعجاز دیکھیے نا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس میں ہم بہت کم غور کرتے ہیں. اگر ہم گھنٹوں اس پر گفتگو کریں اور غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن، اور وہ بھی شہادت کے بعد، آج تک ایسا کوئی منظر اس چشم فلک نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اور قرآن کا رابطہ، اور میرا قرآن کا رابطہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ قرآن جس کے لیے امام حسین اتنی قربانی دے رہے ہیں اور ان آیتوں کی تلاوت کریں، وہ آیتیں کیا میرے لسان پر ہے یا میرا اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اور ایک اور بات جو بہت ہی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب ولادت کے وقت شہادت کی خبر ملی تو کہتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایز اے مدر جو ہے وہ بہت محزون ہوئی، مغموم ہوئی کہ سب رو بھی رہے ہیں، میرا بیٹا پیدا ہوا اور سب رو رہے ہیں، یہ کیا، یہ شہادت کی خبر. تو شاید تسلی دینے کے لیے روایت میں بتایا کتاب عوالم میں اور بہت معتبر کتابوں میں جیسے اصول کافی میں بھی موجود ہے. حدیث لوح جسے کہتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوح، ایک ٹیبلٹ جو ہے گرین کلر کا بہت ہی خوبصورت سا، جو کہ جبرائیل لے کر آئے تھے، جو کہ جنتی لوح تھا، جو کہ حدیث قدسی ہے، جس میں رب ذوالجلال کا کلام تھا، جو کہ گفٹ تھا اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو نبی اکرم نے وہ گفٹ اپنی بیٹی کو گفٹ دیا. کب؟ ولادت امام حسین کے موقع پر. کہتے ہیں جہاں پہ اس زمانے میں تبریک اور تہنیت پیش کرنے گیا، کیونکہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جابر سے. تو امام باقر نے جناب جابر سے پوچھا کہ وہ لوح جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود اس کو املا کیا، لکھا، وہ حدیث جو تھی، وہ حدیث بہت ہی ارزش مند اور بہت قیمتی تھی، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں. بہت ڈیٹیل میں، بہت خوبصورت سی یہ حدیث ہے اور اس پر بہت سارے پروگرامس میرے ہادی ٹی وی کے لیے، لیکن دوسرے اس سے انگلش جو کچھ پروگرامس اس میں نے باقاعدہ وہ بکس لا کے اس پر ڈسکشن تفصیل سے کی ہوئی. بہت طولانی حدیث ہے، لیکن قصہ المختصر کچھ اس طرح ہے کہ باقاعدہ امام پنجم جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں اور جاتے ہیں جابر سے کے ساتھ خلوت کرتے ہیں. اور پھر جابر بتاتا ہے، جابر کہتا ہے کہ جب میں ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرنے گیا تو میں نے خود دیکھا کہ بی بی کے سرانے کے پاس جو ہے وہ ایک لوح پڑا ہے جو زمرد سے بھی زیادہ گرین، اخضر، خوبصورت، اور اس میں جو کلمات تھے وہ سورج سے بھی زیادہ درخشندگی اور تابش اور نورانی، اور میری آنکھیں اس سے جو ہے وہ جگمگا گئی اور میں لذت لے رہا تھا اس لوح کو دیکھ کر. تو میں نے پوچھا کہ یا بنت رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو بی بی سلام اللہ علیہا نے جواب دیا اور وہ باقاعدہ پڑھ کے سنایا اور بتایا اور میں نے اس کو املا کیا. اچھا، اس سے ایک اور نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، امام علی موجود تھے، امام حسن موجود تھے، لیکن بی بی کا ایک علمی رشتہ اصحاب کے ساتھ بھی رہتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح ڈسکشن کا ہونا ہو سکتا ہے، پشت پردہ ہو، حجاب، عفت اپنی جگہ، لیکن علمی گفتگو کہ بی بی دو جہاں سے، ام العلوم سے وہ علم لینا، کیونکہ وہ روایت کرے کہ میں نے بی بی سے یہ لیا، وہ لوگ جو کہ گفٹ دیا نبی اکرم نے بی بی دو جہاں کو، اس سے میں نے لیا، میں نے شہزادی کونین سے یہ لیا ہے، اور وہ بتا رہے. تو علم میں عورت کا کردار کتنا پیارا ہے. تو اس میں ہر معصوم کے بارے میں اس میں خوشخبریاں ہیں، بتایا گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. جناب فاطمہ الزہرا کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ شہادت جو ہے یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، ایک بہت بڑی بشارت ہے. ہمیں اس سے درس مل رہا ہے کہ ہم یزیدی نہ بنیں، یعنی صرف 2 دن کی دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، آگے کا سوچیں. ہیہات من الذلہ، یعنی تمہاری قیمت جنت ہے، تم اس کے لیے کام کرو، ابدیت کے لیے. یہ 5 سالہ، 6 سالہ، 20، 30، 40، 50 سال کے لیے تمہیں یہ ڈگری ملے گی، یہ پوسٹ ملے گا، یہ مقام ملے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ نہ ڈالو، بلکہ تمہارا ہدف، مقصد وہاں جا کر، وہاں پر ڈیسٹینیشن وہ ہونی چاہیے جہاں جا کر انسان کو صحیح سیٹسفیکشن ملے اور اطمینان ملے اور سکون ملے. ادروائز ہر دفعہ انسان کہتا ہے اچھا میں پیسہ کما رہا ہوں، کس لیے؟ اس لیے. اچھا، وہ ہر دفعہ سوال رہتا ہے، جہاں جا کر سوال ختم ہوتا ہے کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات الہی ہے، ہاتھ من الذلہ، کہ اللہ کے لیے جب آپ جو کام کر رہے ہیں وہاں پھر آپ کہتے ہیں یہ الہی کام ہے
اور ختم، یہ ابدی کام ہے، یہ میرا ختم ہونے والا نہیں ہے. میں جب بھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہوں اور بڑی محنت سے جب اپنے میں نوٹس بناتی ہوں، سلائڈس بناتی ہوں، جتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے میں جلدی سے سیو کروں، میں نے بڑی محنت سے اس کو ٹائپ کیا ہے کہیں اڑ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، فانی نہ ہو جائے. فنا سے ہم سب کو خوف آتا ہے. میں نے اتنی محنت کی اور ختم، دفن ہو جائے گا. کیونکہ اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ دفن ہو گیا. بہت سے مال تھے، سب دفن ہو گئے. جناب خدیجہ کا رہا کیونکہ اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، جو الہی کام ہوتا ہے وہ رہتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہادت اور یہ کرامت جو ہے وہ الہی ہے اللہ کے لیے، اور یہ کوثر ہے، یہ نسل کثیر ہے جو کہ رہے گی. اور اس میں جو خاص بات ہے، میں صرف 2-3 جملے آپ کے